لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي لقبه في القرآن الكريم طه وياسين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما حجة الله على أرضه امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیں. اس کے پہلے جو گفتگو شروع کی جائے جماع سے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رفیق بانو بنت عابد کی رکن صاحب جس کے مقابل پروردگار نے کسی کو بدل دیا. آپ دیکھیں کہ ماں کی عظمت کے لیے اس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو پکڑ لیجیے جو جنت اور جہنم پر تیار رکھا ہے. اگر آپ اس سے سوال بھی کریں کہ آپ یہ نیکیاں کی عبادتیں کیوں کرتے ہیں بغیر کسی تفریق مذہب کے، جو جنت اور جہنم پر عقیدہ رکھتا ہے اس سے یہ سوال کیجیے کہ آپ اپنی محنت کی کمائی غریبوں میں کیوں بانٹتے ہیں؟ آپ اپنی محنت کی کمائی بیواؤں کو کیوں لٹاتے ہیں؟ آپ یتیموں کا سہارا کیوں بنتے ہیں؟ مسلمانوں میں آئیے تو آپ کہیے کہ اپنی زندگی میں روپے کی صورت میں جو جمع کرتے ہیں زندگی میں ایک بار سے زیادہ تر کھانے کا وقت ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور خصوصی خطے میں آئیے تو کم سے کم بچپن سے ہماری مائیں یہ سکھاتی ہیں کہ کربلا ضرور جانا. ہم بھی
صبح کے وقت جہاں کائنات سو رہی ہوتی ہے، آپ اپنی نیند کو توڑ کر، بستر راحت کو چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی عبادت پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کائنات آرام کر رہی تھی، آپ بھی آرام کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مشغولیات کو ترک کر کے آپ مسجدوں میں کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے ہیں؟ سب کا ایک جواب ہے جنت۔ سب کا ایک جواب ہے جنت۔ ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت ملے۔ مئی جون کی شدید گرمی میں جہاں دنیا طعام و نوش کا بھرپور مزہ لے رہی تھی، وہاں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جنت مل جائے۔ آپ اپنے آپ کو تمام مشکلات میں اپنی مال اپنے دولت کو اس لیے صرف کرتے ہیں، اس لیے پہلی والی نہیں ہمارے آپ کی ذہن میں ہو کہ اگر یہ جنت نہ ہوتی، اگر کوئی اجرت نہ ملنے والی ہوتی، دنیا کو چھوڑیے، بس سب سے پہلے سب یہ نماز کیا پڑھنا، روزہ کیا رکھنا، حج کیا کرنا، کربلا کیا جانا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اسباب ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو اتنا قیمتی بنایا ہے، اور خود اللہ نے جناب آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کر آخری حجت تک جتنے معصوم بھیجے، سب کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو جنت پہنچا دو۔ سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنت پہنچا دو۔ اور آپ دیکھیے کہ خود کسی معصوم کی حدیث ہے، معصوم کا جملہ نہیں نظر آ رہا ہے، معصوم کا وہ فقہ کس معصوم کے لیے ہے، کس معصوم نے فرمایا کہ یہ حدیث معصوم کی ہے، اور غالباً اسے حدیث قدسی بھی علماء نے کہا کہ اللہ جہنم کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ مطلب کیا اس کا؟ یعنی سب کو چاہتا ہے جنت چلا جائے۔ اور آپ یہ جانیے کہ کائنات، جہاں تک میں نے روایات اور احادیث کے ذریعے سے سمجھ پایا ہوں کہ کائنات کا کوئی ایسا بشر نہیں ہوگا سوائے منکران ولایت ہے، سب جنت جائیں گے۔ دیر سویر صحیح، لاکھ ڈنڈا کھا کے صحیح ادھر ادھر پھنس جائیں گے، ہم کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں چلا جائے گا، مشکلات آئیں گے، سب کے سامنے عذاب ممکنات ہیں، لیکن جس کے دل میں علی ہوگا جہنم تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کبھی کہ ایسے بچ جائیں گے۔ ہاں، آپ کے سامنے برزخ ہے، قبر ہے، صراط ہے، ان تمام مشکلات پر بہرحال جو کیا ہے، جو کیسی کرنی ایسی بھرنی پڑے گی، لیکن اہل بیت وہاں تک پہنچائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم بنایا ہی گیا اس لیے ہے کہ جنت پہنچو، ڈرایا بھی اسی لیے گیا ہے کہ تمہیں جہنم پہنچائیں گے، عذاب ہے یہ، ورنہ تمہاری تخلیق جنت کے لیے ہوئی، کمال کی منزل پہ اپنے وجود کو پہنچاؤ، اور اس کے انعام میں جنت لو، کوثر لو، تنزیل لو، سلسبیل لو، حور و غلمان لو، یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، کربلا جاؤ، جہاد کا موقع ہو جہاد کرو، امر بالمعروف کہو، نہی عن المنکر کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنی ضروریات کے بعد اسے لوگوں میں خرچ بھی کرو، اہل و عیال کا خرچ، یہ ساری ذمہ داریاں ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ چلیے نماز تو اپنا ذاتی معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس 1,000 روپیہ ہو اور کوئی آپ سے مانگ لے، ضرورت آپ کو بھی ہو، آپ کیوں دیں گے اسے؟ بھائی کیوں دیں؟ لیکن اگر آپ کے سامنے جنت یوں سجا کے لا کے کھڑا کر دوں کہ بھیا 1,000 دیجیے جنت لے جائیے، آپ کہیں گے بھیا ایسے ہزاروں قربان کر دوں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جنت پہنچے، اور جنت اتنی مہنگی کہ اس کے لیے اتنے اعمال کرنے ہوں گے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ سارے اعمال، بھائی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ زیارت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو تو آپ یہاں بھی زیارت کرتے رہتے ہیں، کیا یہ لاکھوں کے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے روایات میں پڑھی ہے کہ اگر صدق دل کے ساتھ کوئی خانہ کعبہ پہنچ جائے، ایسے گناہوں سے معاف کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی گناہوں سے مبرہ ہوا۔ کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ کربلا کی اتنی روایات اور احادیث موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اگر کوئی کربلا جاتا ہے، اس کے
یہ ساری چیزیں کیوں؟ کہیں گناہ معافی کے بعد حسین کو کہاں لے گئے؟ حسین جنت لے گئے۔ اچھا آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک جملہ کہا تھا، شاید یہ ایسا کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے امام حسین نے، جب لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تو آپ نے کیا کہا؟ ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جانتے یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ بیٹوں کی برائیوں کا اثر سب سے زیادہ ماں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے حسین مظلوم نے کیا کہا تھا؟ ماں تیری ماں، باپ نے نہیں کہا تو ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ پھر جب وہ پلٹ کے آیا پھر کیا کہا حسین نے؟ کیا حسین تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے؟ کیا حسین تیری ماں نے تیرا؟ اب یہ سارا سسٹم میں پوچھوں گا بہن تم نصرانی تھے، حسین کے پاس جب جانے ہو سر کاٹ لیا جائے گا، جان چلی جائے گی، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اپنے وجود کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہو؟ تو تمہیں نہیں معلوم حسین جنت ہے۔ وہ حبیب کیا چاہتے ہو تم؟ جنت چاہیے۔ یہ حسین مظلوم نماز پڑھا رہے ہیں، دو صحابی حسین کے سامنے کھڑے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حسین کو بچا رہا ہوں جنت مل جائے گی۔ یعنی پوری کربلا کا سسٹم حسین اللہ کو بچانے آئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین دین بچانے آئے تھے، حسین قرآن بچانے آئے تھے، لیکن وہ کو کیا معلوم قرآن کیا ہے؟ نصرانی سے کیا معلوم قرآن کیا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ نماز کیا ہے؟ اسے کیا معلوم کیا؟ یہ حسین کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا راستہ جنت کو جا رہا ہے۔ میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا۔ حسین کے علاوہ اصحاب حسین میں جو خاص افراد تھے، جو حسین کے ساتھ چلے تھے، جو حسین کو جانتے تھے، حسین کے نانا کو جانتے تھے، حسین کو بابا کو جانتے تھے، ان چند کے علاوہ یوں کہوں اہل بیت کے علاوہ جتنے کربلا میں آئے تھے سب جنت کے لیے آئے تھے۔ اہل بیت کے علاوہ جتنے آئے تھے سب کربلا میں جنت کے۔ جنت اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے قیمتی مال سے غریبوں کو نکال کر دینا پڑتا ہے۔ یعنی یہ جنت اتنی قیمتی ہے، یعنی یہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ جہاں خون بہانا پڑے، جہاں سر کو قربان کرنا پڑے، اتنی قیمتی جنت۔ اللہ نے کہا تم جسے اتنی قیمتی مانتے ہو ہم اسے اتنا حقیر بنائیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیں۔ جتنی قیمتی ہے جنت، بہت قیمتی ہے جنت، بہت قیمتی ہے جنت۔ اس سے قیمتی کوئی شے مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ بھائی نہ آدم آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، تمام نبی علیہ السلام انبیاء آئے، سب کی کوشش یہی تھی جنت پہنچ جائے، سب کی کوشش تھی یہی کہ جنت پہنچ جائے، لیکن خدا نے کہا ہم اس جنت کو اتنا تسلیم چاہتے ہو، کوثر چاہتے ہو، سلسبیل چاہتے ہو، جنت کی صورت میں ماں کو ہمارے قدم ہوگا۔ اس کے لیے جانے کے بعد اور آپ دیکھیں شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں ایک شخص آیا ہے، اللہ کے نبی آپ جہاد میں جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، چلو۔ کل میری ماں راضی نہیں ہے، میری ماں راضی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے پیغمبر سے کہے میرا حکم ہے چلو، لیکن پیغمبر نے بھی اپنا حکم نہیں رکھا کہ اگر ماں راضی نہیں تو جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ اس جنت کو بنایا ماں کے گھروں میں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان لاکھ بڑا ہو جائے، لاکھ بڑا ہو جائے، اپنے وقت کا سب سے امیر انسان ہو جائے، اپنے وقت کا سب سے بڑا منصب والا بشر ہو جائے، لیکن وہ مواد کے احسانات کو کوئی چکا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں اس آیت کو میں نے پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، ترجمہ نہیں کیا، آپ نے احسان کا ترجمہ احسان اگر کیا تو آپ یہ جانیں کہ عربی میں ترجمہ نہیں کیا ہے،
ہم نے بھی دیکھا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تو والدین بھی الگ ہے، احسان بھی الگ ہے۔ اگر اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے بالکل صرف کائنات کی تدریس کریں گے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہے بھائی ممتاز صاحب کبھی ہم لوگ آ رہے تھے پیٹرول پمپ پہ تیل نہیں ملا ہے نا صحیح، اگر ایک لمبا سفر ہوتا تو 4 پیٹرول پمپ ایسے گزر جاتے، ڈرائیور پیٹرول پمپ پہ جانے لمبے سفر ہے 4-5 کلومیٹر چلے گئے، اس کے بعد نہیں چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو سردی کا دن ہے رات میں تبدیل کر دیا ہے، دسمبر میں یہ برسات کی سردی رات کا 12 بجے نہ ہو پیٹرول پمپ کے لیے ہمیں لگے کچھ دور چلے تو گاڑی ہمارے جائے جائے گاڑی چل رہی ہے۔ اب کسی اقدار میں کسی طرح سے گاڑی کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھیں یا کسی بات میں سے نکلے کسی سے لگتا ہے سردی کے حالات کا شکار ہونا چاہیے۔ اتنی دیر کار میں کسی گزر رہی تھی، کچھ دور چلی پھر بیٹھ کر کے واپس آئی، کیا کر رہی تیل ختم ہو گیا۔ اچھا قانونی گاڑی میں کسی طرح سے اس نے کوشش کی اپنا تیل نکالا اور گاڑی چل پڑی۔ اگر ہم واپس پلٹ رہے تھے بالکل مان لگ رہا اب ہم وہاں پہنچے میرا بھائی جو آپ کی ساتھ بات کر رہی میرے ساتھ ہوا ہے ہماری گاڑی میں فل پیٹرول ہے لائٹنگ آپ نے 5 لیٹر لیا تھا ہم تو 10 لیٹر دیا اور وہ بھی بھائی تھے جہاں پہچان گیا اس طرح سے ہوئی ان کے کسی کروڑ کا انتقال ہوگا تو لاکھ مجھے پڑے گا میں دوستی تھی چلے اب ہم چلے پتا چلا کہ ٹریفک میں راستے میں نہیں گاڑی ہمارے پاس گئی ہے اسی دشا اگر ہم دیر ہو جاتے تو دوسرا ہوتا تو پتہ نہیں چلا کہ دنیا مجلس تو ہو گئی۔ اب وہ صاحب انہوں نے اتنے اہتمام سے بکرے کٹوائے تھے کھانے پینے کے اہتمام میں مولانا نہیں ہو پائے تک شروع ہو گئے مجھے کو کوئی بھروسہ نہیں تو ایسے ہی ہوتے کہیں ہمارے پاپا مل گیا ہاں اور اس کو پتا چلا کہ یہ سارے جگہ جب پہ رہتے تو میں دروازے پر مجھے تو نہیں سنا اب انہوں نے آپ آگے یہ آپ کر سکتی ہے ہم تو فراغ کام کر سکتے اور اس کے بعد 4 لوگوں کو سامنے دے گا جیسے یہ آپ نے ہمارے احسان کا بدلہ دیا، آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی ہم نے آپ کو 10 لیٹر تیل دیا اس کا بدلہ آپ اس انداز میں دے رہے بیچارہ شریف آدمی کا وہ نہیں ہوگا لیکن حیدرآباد بول پڑے آپ کو اپنا والا جانتے ہیں کیا بات ہے انہوں نے جو کیا تھا وہ بھول گیا ہمیں کیا مطلب کہ جب آپ اس کھنڈن میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی گاڑی بیٹھ کر کے آپ کو لا کر تیل دیا تھا وہ بھول گیا اس کے بدلے میں آپ 10 نہیں 50 لیٹر دیتے جائیے احسان نہیں ہوگا بدلہ ہوگا توجہ چاہتا ہوں احسان نہیں ہوگا بدلہ ہوگا آپ نے جو احسان کہا ہے نا والدین کے ساتھ کبھی احسان ہو ہی نہیں سکتا ہے جہاں جو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو احسان نہیں احسان کے عربی قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنین پر احسان کیا مننا کا لفظ ہے عربی میں مننا کا لفظ اس احسان کا مطلب حسن سلوک ہے جہاں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا حسن سلوک کا مطلب حسن سلوک ہے احسان کا مطلب نیکی کا مطلب نیکی ہوتا ہے والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا جا سکتا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا جیسے ہی اس آدمی کے احسان کو میں نہیں اتار سکتا کیوں اس لیے کہ اب جو کچھ بھی میں کروں گا وہ بدلہ ہوگا اسی طرح اللہ نے ہمارے درمیان جو 2 عظیم نعمتیں بھیجی ہے ماں اور باپ کی صورت میں انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیا ہے اس کے بدلے میں ہم جو کرتے رہے وہ احسان نہیں ہوگا بدلے کی صورت ہوگی اب آئیے انہوں نے کیا
ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا ہے ماں باپ مجھے پڑھایا آپ لوگوں میں سے ایسے بہت سارے افراد ہوئے یا جن علماء کا انتقال ہوا ہے فرزندوں میں سے ماں باپ نے رسمی میں اپنی بات کو بول بھی آدمی ہوں 10 سال کی عمر تھی والدین نے اٹھایا وسیع تعلیم تعلیم کو پہنچایا گیا اس 10 سال سے لے کر آج تک ادھر ادھر کے کپڑے کھانا ہو 10 سال کی پرورش میں والدین نے جو بھی کھلایا ہمارے یہاں ہے تنظیم کو ڈالتی اس وقت فیس جو ہے 2 روپے اس طرح کی فیس تھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا مطلب ہم نے پڑھا 5 روپے کے حساب سے 1 سال کا حساب بتائیے 60 روپے 60 کو 5 سے گنا کر دیں جی 300 روپے یعنی 5 سال میں ہمارے والدین نے ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے 300 روپے خرچہ کیا 10 سال کے انہوں نے ہمیں پرورش کی میں مان لیتا ہوں اس سال میں نے گیہوں چاول اور دانے کپڑے لائے تو 4 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہو یعنی 2,03,000 روپیہ میرے اوپر میرے والدین کا خرچہ ہے یہ خرچے نہیں ہوئے اس کے بعد سے مجھے 10 سال میں مجھے سکھانا گیا وہیں روٹی وہیں کا کھانا دور پر چلا گیا پھر اس کے بعد خود اس یعنی میں مثال کے طور پر کر رہی ہوں پوری زندگی میں میرے والدین نے اس پر 5 لاکھ کا خرچہ کیا میرا اچھی اور میں 5 لاکھ خرچہ کیا میں نے ان کو 10 لاکھ روپے خرچے کیا تھا یہ 5 لاکھ روپے 5 روپے تھے اب میں پوچھتا ہوں اے میرے پروردگار کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا 5 روپے خرچہ کیا تھا میں ان کو 10 دے رہا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا آواز ادھر آئی نہیں کیا کیوں انہوں نے 5 کیا تھا لیکن ٹھیک ہے 10 میں نہیں 20 نہیں دیتا ہوں 25 نہیں دیتا ہوں انہوں نے ہماری دال روٹی کا انتظام کیا تھا جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے بکرے پہ نہیں پالیں گے اب ادا ہو گیا انہوں نے مجھے پرانے لباس معمولی لباس پہنائے تھے ہم ان کے حساب سے جو 200 400 500 1000 روپے کی میٹر کے کپڑے ہوں گے وہ پہنائیں گے ہم اب ادا ہو گیا کہا نہیں کہتا ٹھیک ہے چلیے حج کے لیے بھی بھیج دیتا ہوں کربلا بھی بھیج دیتا ہوں جب تک زندہ رہے ہر سال کربلا جائیے اے میرے پروردگار اب تو ادا ہو گیا ہوگا کہا نہیں کہا اتنا ہی تو خرچ کیا مجھ پر انہوں نے مختصر سا خرچ کئی گنا میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں اب تو ان کا حق ادا ہو جائے تو نہیں ادا ہوگا کہ تم مال کے بدلے میں مال کا حساب کر سکتے ہو بچوں چاہتا ہوں 5,000 خرچہ کیا تھا 5,000 کا حساب کر لیکن نیتوں کا حساب کون کرے گا جذبات کا حساب کون کرے گا آپ نے 1,000 روپیہ دیا یہ سمجھتے ہوئے دیا کہ بدلہ ادا ہو جائے لیکن جب انہوں نے دیا تھا تو ان کی محبت میں اخلاص تھا ان کے جذبات جو والدین اچھا آپ دیکھیں مثال کے طور پر آج کے ماں باپ اور آج کے فرزند بچے آتے ہیں میرے جملہ میں لوگوں نے شاید ہزوری میں ایک بات کہا تھا کہ ماں لاکھ بڑے ہو جائے بیٹے کو یہاں نہیں ہے کہ بات کو وہاں کی غور کرے لاکھ بڑے ہو جائے یہاں نہیں خود اس لیے کہ آپ کو ایسا حکم میں جناب مولانا سید سجاد کیونکہ زندگی جینے کا صحیح طریقہ بنانے سے اور حقیقت میں کہ کسی مذہب کسی فرقے میں خدا سے بات کرنے کا طریقہ ملتا ہی نہیں یہ ہمارا اور آپ کے لیے شرط ہے کہ ہمارے پاس امام سید سجاد جیسا امام ہے خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے آپ نے سارے حقوق میں حقوق والدین میں فرماتے ہیں کہ پروردگار کون ہے امام غیر معصوم معصوم امام جہاں
ماں کی بات ملتا ہے کہ جناب شہر محمد وقت اللہ کی وفات آ گئی تھی، بعض علماء نے بحث کی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملتا یہ ہے کہ خود اور دیگر مائیں بھی جو تھی جناب رواح اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ جناب سے سجاد کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ مل کر سمجھ میں کھانا کھانا ایمان سے سجاد نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے ایمان سے سجاد اس لیے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ ماں فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ اس روٹی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں جس کی طرف ہمارے والدین بڑھانا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان پر سبقت کر لے گا ہم اسے مانگ نہیں کریں۔ وہ امام فرماتے ہیں اللہ دیکھیے جس طرح امام کا اے میرے پسندیدار میں تیرا بندہ اگر کہیں سے کسی طرح سے ہمارے والدین کے حق میں کمی ہو گئی ہو، اے میرے پروردگار ان کے درجات کو بلند کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ یہ ہمارے امام کا طریقہ ہے، ہمارے امام کو زندگی میں یہ طریقہ بتانا ہے۔ اب اس صورت میں جب ہم اللہ نے یہ اختیار نہیں کہ کیسا ہی کیوں نہ ہوا بات ہمیں اختیار نہیں ہے، جب ان کے سامنے پڑھتے رہے ہم ان کے سامنے غلط بہت پرانے کا اس تک نہ کہنا۔ اب جو ہمارے جذبات ماں کی خدمت کے سلسلے میں، باپ کی خدمت کے سلسلے میں، کیا وہی جذبات ہمارے والدین کی تھے تو ہماری خدمت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک غریب مزدور انسان گھر سے نکلا، محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، گھر کے سامان سوار ہوئی، چند روپئے اس کے ہاتھ میں، اس کے ذہن میں 2 سال کا بچہ میرے گھر میں موجود ہے، اس نے دیکھا کہ موسمی بخار آیا ہوا ہے، دام پوچھا، اس کی جیب سے زیادہ قیمت تھی، اس نے کہا ایک پھل دے دے، ایک پھل لیا، گھر کے جانے چلا، پھل کو دھلتا ہے، اپنے بچے کو اپنے آغوش میں بٹھاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ باپ وہ مائیں جسے اس انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی، پھل لیا، اس کی چھوٹی سی تراشی ڈالی، بچے کے منہ میں ڈالا، جیسے ہی اس موسم کا پہلا پھل اس بچے کے منہ میں پہنچا، مسکرائے وہی بات اپنی زوجہ کی طرف دیکھتا ہے، دیکھو میرے بیٹے پہلے اس موسم کا پہلا پھل آیا ہے، مسکرائے اسے سینے سے ملا جاتا ہے۔ جو جذبات عمر رہے کی بات کی آغوش ہے، ایک ماں جو اپنے آغوش میں اپنے بچے کو لے کر پرورش کرتی ہے، جو بوسہ دیتی ہے، جسے سینے سے لگاتی ہے، جو جذبات ماں اور باپ کے دل میں عمر رہے تھے، اس 5 روپے کے امرود میں، اس 2 روپے کے آم میں جس نے ایک تراشی لائی تھی، اگر آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آموں کی پیشہ امرود کا باغ خرید لیں، لیکن امرود کے بدلے میں امرود تو دے سکتے ہیں، لیکن اس امرود کے بدلے میں جو جذبات ماں اور باپ کے دل میں ابھرے تھے اس کو کون ادا کرے گا؟ ایک سلمان پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ سے میں نے نعرہ حیدری کے سلسلے میں کہا تھا، سلوات کے بارے میں ضرور سن لیجیے، مسلسل اس کے بارے میں سوال پڑھاتا ہوں کہ یہ سلوات خود علماء کرام موجود ہے، پوچھیے گا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 2007 یا 8 کی بات ہے، پاکستان سے ایک عالم نام کا چینل ٹی وی چلتا تھا، آل نائٹ، اس میں ایک حاجی صاحب کو ان کی حالات زندگی کے بارے میں دریافت کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی پہلے کچھ تھی، آج کچھ ایسے ہو گئی ہے، آپ ذرا زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تو بتاتے ہیں اپنی زندگی کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تقریباً 32 سے 35 سال سے پاکستان کا رہا ہوں، کراچی میں چاول کے روڈ لگاتا تھا، اللہ نے جو بیٹیاں نوازی تھی 2 مسجدیں دور تک پہنچ گئی تھی، ان کی شادی بھی کرنا تھا، لیکن میرے پاس ماں اور باپ نہیں کہ میں شادی کر سکوں، اور اس چیز کو پہلے بھی لگائیے گا جہاں مشکلات کو سوال کا سہارا نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکلات کا کیا
کہ اچانک اس مقام کے سب سے بڑی ساتھی نے لگا دیا آپ کی جو لڑکیاں ہیں میری جو لڑکیاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں لڑکیوں کا دونوں لڑکوں کے ساتھ وہ اپنی حیثیت کرتے ہیں شخص کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں انہوں نے اتنا بڑا آدمی جہاں میں سال بھر میں اتنا نہیں کماتا ان کی روزانہ کی آمدنی ہو سکتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی دونوں بچیاں مجھے چاہیے کہ میں گھر چلا آیا سوچتے ہوئے کیسے شادی کروں گا میرے پاس 10,000 روپئے بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کر سکوں کہا انہوں نے جبر کیا میرے ساتھ کہا کہ نہیں آپ کو اپنی بیٹیاں مجھ سے میرے بچوں سے بیاہ نہیں پڑے گی میں نے ہاں کر دیا تاریخ میں 25 نومبر 2009 تاریخ ہوئی اور میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں کیسے کروں کم سے کم ٹھیک ہے تمہیں بڑے سے رشتہ آ رہا ہے تم دیکھ لے کھلانا بھی کرنا پڑے کئی مشکلات میں تھا کہ مرتبہ میں اپنے چاول کے ضرور پہ بیٹھا تھا کہ نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ آپ خالا صاحب نے ڈائیور محمد بشیر ایک طرح سے پوچھنا ہے خالا صاحب کہاں کہ آپ سے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں نہیں میں آپ کو گھر چلنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے کہ میں پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا آئے گھر آئے بیٹھے چاہے وہ نہیں ہوا وہ نوجوان کہتے ہیں کہ بات بتائیے مجھے یا آپ اپنی زندگی میں کون سا خاص عمل کرتے ہیں کیوں کہ مجھے جاننا ہے کچھ ایسا کیا کرتے ہیں آپ جو اتنی عظمت آپ کی ان افراد کے درمیان ہے جس کے لیے لوگ مشتاق ہوتے ہیں وہ نہ کر دیتے ہوئے صحیح سے نماز میں صحیح جیسے لے کر پاتا نہیں سویرے کبھی دیر لیکن پتہ نہیں کرتا کبھی کوئی اور خاص کہاں خاص بات نہیں کہ 45 سال سے لگاتار میں نے کوئی بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ محمد والا محمد کا ضرور نہیں کس بات کا ہو کئی ایسی آپ کو دینی ہے کسی بات کا ہو کون ہے کہاں سے آیا کئی آپ کے سارے سوالوں کا جواب اس بیٹی میں موجود ہے تحریر کی صورت میں کہتے ہیں وہ نوجوان کو بیٹے ضروری ہے اچھا اب جو میں نے اس بیٹی کو کھولا اس میں پاکستانی 20 لاکھ روپے تھے اور ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں مدینے میں عمرہ کرنا پڑا تھا مجھے کبھی مرتبہ نے حکم دیا خواب کی صورت میں میرا خواہ چاہنے والا ہے ان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تم صاحب دولت کو اس کی جانے مدد کرو وہ شخص دل کے چلا گیا اب آپ بتائیے 45 سال تک اس نے صرف محمد والے محمد کو درود بھیجا اس درود کی صورت میں ان معصومین علیہ السلام نے کتنا حسین تحفہ اسے دیا کہ اس کے تمام زندگی کی سب سے بڑی مشکلات کو ایسے آپ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر اور ان کو ان کے لیے خدمت کرنا اور ان کے لیے اپنے دونوں کاموں کو ذلت کے ساتھ جھکایا قرآن میں ان کے لیے جھکنا ایک جملہ جو قرآن کا بڑا حساسی جملہ ہے کہ میرے پروردگار نے تمہیں لفظ کفر کہہ دیا جب تمہیں کہہ دیا کہ یہ جھڑکنا بھی ہے تو پھر یہ حکم کیوں ہے کہ یہ سامنے اپنے کاموں کو ذلت کے ساتھ جھکایا کرنا کیا بتایا اور خود مسئلہ علیہ السلام کی روایت ہے کہ اگر عربی زبان میں لفظ اس سے بھی کوئی حل جملہ ہوگا تو اللہ اسے استعمال کرے اف مت کہنا پھر اف کے بعد سیدھے جملہ کہ دیکھو یہ جھڑکنا نہیں اور ان کی بارگاہ میں جب رہنا ان کے سامنے جب رہنا تو اپنے دونوں شانوں کو جھکائے ذلت کے ساتھ جھکائے
اکثر آج کل دیکھیے، جب آج کل تو نہیں تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نوجوانی کی شادیاں ہو رہی تھی، 16 سال 17 سال 18 سال کی ایج ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب والدین صاحب ہمارے 40 سال کے کوئی 20 سال کا ہو رہا ہے، دونوں نوجوان سے لگ رہے تھے، ہوتا نا۔ اچھا آج کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ آپ یوں بھی لیجیے کہ جیسے مثال کے طور پر مولانا شریف حسن صاحب کو کسی نے دیکھا نا جی، مولانا شریف صاحب ہمارا صرف اور ان کے بیٹے زمین صاحب، اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیجیے گا تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بات کون ہے بیٹا کون، دونوں کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، دونوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، دونوں تقریباً ہم عمر، جبکہ ایک باپ ہے ان میں سے ایک بیٹا ہے، اگر دونوں ساتھ میں کھڑے ہو تو یہ نہیں پتا چلنے والا ہے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے۔ قرآن اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا، اگر داڑھی باپ کی طرح ہو جائے، باپ کی داڑھی تمہاری طرح ہو، خطاب کر کے یہ نہ پتا چلنے پائے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے، راستے میں کہیں سفر کر رہے ہو، دیکھنے والا سمجھنے نہ پائے کہ ان میں سے باپ کون ہے بیٹا کون ہے، تو تمہارے شانے ماں باپ کے سامنے ایسے جھکے ہو کہ جب کوئی دیکھے تو پتا چلے کہ ان میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ قرآن نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ کہیں یہ بھی احساس نہ ہونے پائے، دیکھنے والا کہیں یہ نہ سوچنے پائے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ شخصیتیں ہمارے درمیان بڑی محترم، یہ وجود ہمارے لیے نعمت ہے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ قدر کرے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے حقیقت میں اس مجھے ان کے ہاتھوں سے جنت ملی ہے، وہ اپنے سارے ثواب کے ذریعے انہیں راضی رکھے۔ ماں خصوصی طور پر کہ دونوں کے درجے برابر ہیں، ماں اور باپ دونوں کے درجے برابر ہیں، لیکن ماں، ہم نے کہا کہ انسان جب اپنی بلندیوں کو طے کرتا ہے تو علماء کرام یہی کہتے ہیں، معصومین علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہر بلندی میں یہ سوچنا کہ اگر آج تم یہاں کھڑے ہو تو یہ تمہاری باپ کی محنت ہے، اس کے وجود کی بنا پر تم یہاں ہو، وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود نہ ہوتا۔ لیکن یہ دنیاوی معاملات باپ کو حق میں رکھا، جب کوئی بڑی نعمت پاؤ باپ کو ذہن میں رکھنا کہ اس کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچے ہو۔ لیکن ایک مقام پر معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اہل بیت کی محبت اپنے دل میں اس سے ٹھنڈک محسوس کرو، توجہ چاہتا ہوں، دنیاوی معاملات جب آئے کہ جب نعمتوں کی سرحدوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، ہر مقام پہ ذہن میں رکھنا یہ باپ کا کرم ہے کہ تم یہاں تک پہنچے ہو، تمہارے پر باپ کا کرم ہے کہ اس منصب پر پہنچے ہو، اتنی دولت آئی اتنی نعمت آئی یہ باپ کی وجہ سے ہے۔ یہ دنیاوی نعمتوں کو جب یاد کرو تو باپ کو یاد کرنا۔ اہل بیت کہتے ہیں جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو کہا باپ کو نہیں ماں کو دعا دینا۔ معصومین علیہ السلام سے دست ادب ہے، اے میرے مولا یہ بتائیے ماں کو دعائیں کیوں دیں؟ جب آپ کی محبت کی ٹھنڈک ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں تو ماں کو دعائیں کیوں دیں، باپ کو کیوں نہ دیں؟ کہ یہ ماں کا ہی طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری محبت تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر ماں نے خیانت کر دی ہو ماں باپ کی پرورش، ماں اپنی آنکھوں سے لیے ہوئے اپنے بیٹے کو، ڈاکٹر صاحب بچے نے بولنا شروع کیا، گھر کے آنگن میں کوپا نظر آیا تو اپنی زبان میں بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد بچہ آیا پھر پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے؟ ماں نے اپنے آواز دن بھر بچہ پوچھتا رہا، ماں مسکرا کے کہتی رہی یہ کوا ہے، ماں مسکرا کے کہتی رہی یہ کوا ہے۔ اسی کے برعکس ہوا، یہی ماں اور باپ اس سن میں پہنچے کہ آپ یہ بیٹے سے پوچھ رہی بیٹا یہ
کیا ہے؟ اب بیٹا پلٹ کے اس نے ایک بار بتایا اماں یہ فریز ہے. پھر 2 دن کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ پھر بیٹے نے کہا اماں یہ فریز ہے. پھر 2 دن کے بعد ماں نے پوچھا یہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا جھڑک کے کہتا ہے اماں کتنی بار بتاؤں یہ فریز ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ہماری اور آپ کی خدمت میں اور ماں اور باپ کی خدمت میں یہی فرق تھا کہ اگر ہم 1000 بار پوچھتے وہ کہتے رہے کہ یہ کوا ہے، لیکن ہم نے 3 بار بتانے میں ماں باپ کو جھڑک دیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماں اور باپ کی خدمتوں کا بدلہ دے؟ ارے ماں اور باپ کی خدمتوں کا بدلہ بھی ممکن نہیں ہے، بس جتنا کرتے رہو وہ حسن سلوک ہوگا. صلوات پڑھے محمد اچھا پھر یہی ماں ہے. اللہ اسی ماں نے پوچھا، اسی ماں سے بچے نے پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ ابھی ہم تو وہی فیکٹری بنانے کا کلوا ہے. جانتے ہیں کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بچے کے لہجے میں ماں بول رہی ہے. بچے کے لہجے میں ماں بول رہی ہے. یہ بچہ ہکلا رہا ہے، ٹکلا رہا ہے، ماں کیوں ٹکلا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا بچہ اسی انداز میں بول رہا ہے. نہ میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ماں اسی انداز میں. بچے نے کہا کوا، تو ماں نے بھی کہا کوا ہی ہے. ابھی تک وہ کوا بول رہی تھی، اب اس کے لہجے میں بولنا شروع. ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ بچہ اس ماں کا اثاثہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ بچہ اس ماں کا اثاثہ ہے، اور جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسی کے لہجے میں بولتا ہے. جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسی کے لہجے میں بولتا ہے. شب معراج پیغمبر پہنچے، شب معراج پیغمبر پہنچے، خدا علی کے لہجے میں بولا. صلوات پڑھے محمد. انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کا لہجہ لیتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ ماں مظہر ہے اس کی محبت کا، ماں مظہر ہے اس کی محبت کا، ماں مظہر ہے اس کی رحمت کا. ماں وہی کرتی ہے وہ کرتا ہے، اسی کے مظہر کا نام ماں ہے. یہ ماں ہمارے درمیان بہت بڑی نعمت ہے. یہ ماں ایسی نعمت ہے حقیقت میں جب ماں اس دنیا سے گزر جاتا ہے وہ گھر جو تک جنت تھا ماں کا بدل ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اور جہاں ماں کی عزت ماں کی تکلیف کے جو ثواب ہے خدا بہت محبوب رکھتا ہے. آپ پوری زندگی نماز و روزہ کرتے چلے جائیں گے، ماں اور ناراض ہے کچھ قابل معتبر اور مستند روایتیں موجود ہیں. ماں اگر راضی ہے تو خدا راضی ہے. حتیٰ کہ خود آپ دیکھیں غیر اگر انسان کی ماں یہودی کافر کی اور نسبت سے ہو شریعت میں اس کے ساتھ بھی عزت و احترام ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس کی بےعزتی نہیں کر سکتے. اور ماں کی دعائیں بیٹوں کے حق میں مستجاب ہوتی ہیں. یہ وہی یہی دعا ہے جس کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں. یہ قابل استجابت پر تمام پردوں کو چاک کر کے لیے پہنچتی ہے. ماں معصوم کی روایت ہے اور عمر کی ایمانی چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر منقطع ہو جائے ماں باپ کو ناراض کر دے عمر منقطع ہو جائے گی. ماں باپ کی خدمت پر چاہیے. جناب سلیمان کو وہی ہوتی ہے. سلیمان فلاں سمندر کے قریب جاؤ اور خدا کی نشانیاں دیکھو. جناب سلیمان سمندر کے قریب آئے، چاروں سمت دیکھا، کوئی خاص نشانی کا بغیر نظر نہیں آئی. نبی نے حکم دیا ایک جن کو جاؤ سمندر میں ہوتا جاؤ، دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے. گیا خالی ہاتھ واپس آیا. کہاں پر گئے تھے؟
سمندر کے آخری حد تک نہیں پہنچ پایا، دوسرے کو دے جاتا، وہ بھی واپس پلٹ آیا۔ آپ نے اپنے وزیر آصف رفیع کو بھیجا، جاؤ اصل رفیع کا نام سنا، آپ کے وزیر تھے اور ان کے پاس کتابیں تھوڑا سا لکھا، یہ وہی ہیں جو پتہ برٹش ضرب نہیں لے کے چلے آئے تھے۔ جاؤ گئے، آخری تہ تک پہنچے، اپنے ساتھ ایک کافوری قبہ لے کر آئے، جہاں سلیمان کے سامنے رکھا، 4 دروازے تھے اس کافوری قبے میں، بہت ہی حسین جلیل دروازے کو عبور کرتے ہوئے سلیمان رضی اللہ پہنچے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو عبادت میں مشغول ہے۔ جناب سلیمان نے کہا میں اللہ کے نبی کو سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تصویر و تحریر چھوڑی، حکم فرمائیے نبی اللہ کون ہو تم؟ نام بتایا اس نے، کب سے ہو تم؟ جناب ابراہیم کے دور سے۔ جناب ابراہیم اور جناب سلیمان کے دور میں 2000 سال کا فاصلہ ہے، کیسے تم یہاں پہنچے؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں اور باپ کی 70 سال کی خدمت کی، جب میں اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرتا تھا میرے باپ یہ کہتے تھے خدا تمہارے کو قربانی کرو، ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں نے میری ماں کی خدمت کی، ماں نے بھی جاتے جاتے مجھے یہی سوال کی کہ آپ اگر بتائے ہو خدا کی قربانی نہ کرنا کرے، یہاں کیسے پہنچے؟ کہ میں ماں کو دفن کر کے آ رہا تھا کہ اچانک میرا پیر پھسلا، میں اس سمندر میں آیا، اس کو پہنچے۔ جناب سلیمان نے پوچھا باہر جانا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر سے اس کو پہنچا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب ابراہیم سے لے کر جناب سلیمان تک 2000 سال کا فاصلہ ہے، وہ نوجوان ہی رہا، کیا بات ہے، وہ اس کے بعد جب جناب سلیمان بھی نہیں دیتا انہوں نے اس کو بھیج دیا، زندہ ہے مردہ ہے اس صورت میں ہے، اس کے آگے واقعہ نہیں پڑھا، اس کے آگے وقت آنے والا امام بتایا گیا، بھیج دیا وہاں پر۔ بھیا طولانی کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے اور آپ جیسا ایک عام سا انسان ہے، کہیں طولانی کو کیوں، آخرت بخیر کیوں؟ اللہ نبی کو حکم دیتا ہے جاؤ میری نشانیاں دیکھو۔ یعنی جب انسان اپنے ماں باپ کی خدمت حسن سلوک خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اجرت یہ دیتا ہے کہ نبی کی زیارت کے لیے اسے نبی کے پاس نہیں بھیجتا، نبی سے کہتا ہے تم جاؤ، اور اللہ اس کو طولانی کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی خدمت میں کتنا عظیم مجر ہے۔ ایک نام اور اس کے بعد مسائل، تقریباً 50 منٹ ہو گئے باتوں میں۔ ایک نام بڑا مشہور نام ہے جناب ابراہیم مجاہد۔ جب آپ کربلا جائیں گے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی بھی کریں گے جی۔ ابراہیم مجاہد کو مانے ہیں جن کو جواب ملے، جن کو جواب ملے کہ جناب ابراہیم جو آتے تھے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اقدس کو پڑھتے تھے اور آواز دیتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر سے جواب آتا تھا علیکم السلام۔ کہاں سے؟ سرکار کے ذریعے سے، اور صرف ابراہیم مجاہد نہیں سنتے تھے، آس پاس کے لوگ جتنے ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے، ذریعے پکڑے ہوئے تھے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر سے جواب آیا علیکم السلام۔ ساتھ میں جو افراد موجود تھے آس پاس کے لوگوں نے سوال کیا کیا سنتے ہیں؟ جواب سرکار نے آپ کو دیا، کیا تمہیں سرکار پہ یقین نہیں؟ سرکار پہ یقین ہے، کہاں ہے یقین کے قابل نہیں؟ ادھر سے جواب آ رہا ہے، کہا پھر سے سلام کریے، ہم اپنے کانوں کو یقین پہنچنا، ہاں ذریعے سے جواب آیا ہے، پھر آپ نے جواب دیا سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر ادھر سے جواب آیا علیکم السلام۔ اب آپ بتائیے ابھی اگر آپ سلام کریں السلام علیکم یا ابا عبداللہ
پلٹ کے جواب اسی انداز میں آ جائے جس کے لیے جواب آ جائے، آپ کے نزدیک وہ کتنا محترم ہو جائے گا، کتنا عزت والا ہو جائے گا۔ لوگوں نے ابراہیم کو پکڑ لیا، آپ کو جواب آتا ہے، مولا سب کا جواب دیتے ہیں، مولا سب کا جواب دیتے ہیں، اس لائق ہے سب کا جواب دیتے ہیں مولا، اس لیے کہ جواب سلام واجب ہے، لیکن کم از کم اتنی اہمیت ضرور بڑھ جائے ہماری کہ وہ جواب سلام ہم بھی سن سکیں۔ ابراہیم مجاب کو جواب آیا، اس لیے آپ کا نام مجاب پڑا۔ ابراہیم مجاب کو جواب آیا، لوگوں نے پکڑ لیا، کیا کیا ہے صاحب نے، کیا آپ کو جواب سلام اور اس انداز میں کہ سب سنتے ہیں؟ ایسا کوئی کام نہیں، میں نے خصوصی الزام دیا، کچھ چکیا ہوگا۔ کہاں پہلی بار جب مجھے جواب سلام آیا تھا وہ واقعہ کون سا؟ کربلا سے چند کلومیٹر 10-12 کلومیٹر کی دوری پہ میرا گھر تھا۔ میری ماں اور میرے بابا اتنے بزرگ ہو گئے تو خود زیادہ تر حسین کو نہیں آ سکتے تھے۔ میرے پاس ایک کمزور سا گھر موجود تھا۔ میرا دستور یہ تھا کہ ایک شب جمعہ میں اپنے بابا کو لے کر آتا تھا، زیادہ تر آتا تھا، ایک شب جمعہ میں اپنی ماں کو لے کر آتا تھا۔ یہ میرا زندگی کا دستور تھا کہ ایک شب ایسا ہوا کہ میں اپنے بابا کو لے کے جا رہا تھا کہ اچانک ماں نے آواز دی، بیٹا میں بھی چلی گئی۔ گدھا اتنا کمزور تھا کہ میں کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا میں بھی، میں سمجھایا ماں شریف ماں کو لے جاؤں، کبھی بیٹا مجھے اسی شریف میں جانا ہو سکتا ہے، شریف بنا رہا سمجھاتا رہا۔ ماں رونے لگی، کبھی بیٹا میری زندگی کا کوئی مجھے آج ہی چلنا ہے۔ بابا کے پاس آئے، بابا آ جا نہیں، ماں کو میں زیادہ کرا دوں، اگلی چلے ماں کو میں چلوں۔ بابا نے کہا بیٹا میری بھی ہو گئی ہے، کہیں اگلی چلے ماں نہ دیکھ پائے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم مجھے ماں اور باپ دونوں جانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ جب میں نے کوئی چارہ نہ دیکھا، باپ کو بھیجے بٹھایا، ماں کو اپنے پشت پہ رکھ کر کپڑے سے باندھ دیا۔ اتنا لمبا راستہ بسیل سفر پیدل طے کر رہا تھا، شدید بارش ہو گئی۔ اس صورت میں میں چلتا رہا، آخر آ کے پوچھا کہاں؟ امام حسین کے حرم میں۔ ماں کو اپنے پشت سے اتارا، باپ کو گدھے سے اتارا، یہ سوچی رہا کہ لاؤ تھوڑا آرام کر لوں۔ اس نے سوچا نہیں، پہلے مولا حسین کو سلام کروں پھر آرام ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ کر کے میں ذریعے حسین کے قریب آیا اور آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر سے جواب آیا علیکم السلام۔ تم پر کا وہ پہلا موقع ہے کہ جب امام حسین کا مجھ پر سلام جواب آیا۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم کو جاب کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ تھی میں نے جو سمجھا کہ مجھے جواب سلام اس لیے آیا کہ میں نے ماں کی حسرت کو پورا کیا، چاہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، کہ اس ماں اور باپ کی خدمت کے اس انداز میں جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو اب حسین مظلوم کو سلام کرو تو جواب سلام آتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھے، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے خمس دیا، ہم نے جہاد کیا، ہم نے زندگی کی ساری نعمتیں اور نیکیاں کر ڈالی، لیکن جواب سلام نہ آیا۔ لیکن ابراہیم مجاب جب ماں اور باپ کی خدمت کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں تو ادھر حسین مظلوم کا جواب سلام آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کو اس حسن انداز میں کیا جائے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے والدین جب راضی ہوں گے تو وقت کا امام راضی ہوگا، جب وقت کا امام راضی ہوگا تو پیغمبر خدا راضی ہوں گے، جب پیغمبر خدا راضی ہوں گے تو پروردگار راضی ہوگا۔ بس یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ اگر جنت تک پہنچنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کیا جائے۔ ماں کائنات کی بڑی عظیم ہستی کا نام ہے۔ ماں کائنات کی قیمتی ہستی کا نام ہے، جس کے آگے کائنات کی ہر شے کمتر نظر آتی ہے۔ ماں کی عزت کرے، باپ کا احترام کرے، ان کے لیے ہمیشہ خدمت کے لیے آمادہ ہے۔ اور حقیقت میں
ہر وہ چیز جو ہمیں کرنے کا حکم دیا اہل بیت کی زندگی میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جہاں مائیں اتنی محترم، ان ماؤں میں سب سے محترم سیدہ حسن ہے. ابھی ایام فاطمہ وہ شروع ہونے والی ہے. کائنات کی سب سے عظیم ماں فاطمہ ہے. کائنات کے سب سے عظیم بیٹے حسن حسین ہیں. حسن حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی بھی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے. تاریخ نے لکھا بعد وفات پیغمبر اکرم وہ گھر، وہ دروازہ جس پر رسول آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اے نبوت کے بیت. جس دروازے پر ملک الموت جیسا فرشتہ ٹھہر جاتا تھا، اس دروازے پر وہ لکڑیاں جمع ہوئے، کیونکہ علم سیدہ کی ساری سماعت کے لیے سے شہزادی کی شہادت قریب ہے. چند دنوں شہزادی کے لیے وہ زہرا جو اپنے باپ کی ماں تھی، وہ زہرا جو اپنے بچے کی ماں تھی، وہ زہرا جس کا احترام رسول کی نگاہوں میں یہ تھا کہ جب تک زہرا کھڑی ہوتی رسول مسند رسالت پہ نہیں بیٹھتے تھے. وہ زہرا جن کے قدموں کا بوسہ حسن حسین لیا کرتے تھے، آپ لکڑیاں لے کر جمع ہوئے، علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر میں نہ لگا دیں گے. زہرا نے کہا کیا اس گھر میں نہ لگاؤ گے جہاں وہی کا رسول ہوتا تھا؟ کیا اس گھر میں نہ لگاؤ گے جہاں تمہارے نبی کی امانتیں پڑ رہی ہیں؟ اس گھر میں بھی آپ لگا دیں گے. دروازے زہرا جلنے لگا، دروازہ بطول گر دیوار کے درمیان ہے، آواز میں میرا محسن مارا گیا. وقت گزرتے گئے، لمحات گزرتے گئے، تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ وہ زہرا جب اپنے پاپا کو یاد کرتی تھی، مدینے والے کے پاس آئے، اے مولا زہرا سے کہہ دیجیے کہ اندھیرے ہو جاتا ہے یا رات میں ہو جاتا ہے، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں فرق پڑتا ہے. یا آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، لیکن کبھی غور کیا زہرا کی بنا ہو سکتی ہے؟ شہزادی کتنی تیز روتی ہوگی کہ مدینے والوں کے کاموں میں فرق پڑتا تھا. ارے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شہزادی کے مسائل بیان کر رہے تھے، جیسے آپ رو رہے ہیں یا کر رہے سب رو رہے تھے، مسائل تمام، مجلس تمام، لیکن کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چیخے مار مار کے رو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ رو چکا تو میں نے پوچھا بھائی دنیا رو رہی، آپ لیکن اتنا بے تاب کیوں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جملہ کہنا چاہتا ہوں، تنہائیوں میں سوچیے گا یہ رونے کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے. وہ کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. ارے سب سے زیادہ جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے وہ شکم کی ہڈیوں کے ٹوٹنے پر ہے. جب شکم کی ہڈیاں شکستہ ہو جاتی ہے تو سانسوں کے لینے میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم 75 دن یا 90 دن تک زہرا کیسے زندہ رہی. یقیناً مرحوما کے بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، ان کی تسلی کے لیے چند جملے. کائنات کی سب سے عظیم ماں ایک مرتبہ وصیت کرتی ہے. اچھا زہرا کے پاس آئے، مولا کہیے کہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے؟ اب آپ بتائیں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، جس کو سانسوں میں لینے میں تکلیف ہو رہی، کتنی تیز رو سکتی تھی؟ آخر یہ لوگ کیوں آئے؟ ان سے کہہ دیجیے کہ میرے کاموں میں خلل پڑتا ہے. زہرا تیز نہیں روتی تھی، لیکن جب زہرا
مدینے کے در و دیوار سے رونے کی ضیا ساری زندگی صبت علیہ مصاحب لو انہا صبت علیہ مسنہ لیالیا بابا بابا آپ کے بعد مجھے زہرا پر اتنے مصاحب اگر یہ دن پہ آتے رات میں بدل جاتے وقت آیا بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی علی مسجد میں موجود ہے وصیتیں ہو گئی بچوں کو تیار کیا میرے لاڈلو جاؤ نانا کی مزار سے میری صحت کے لیے دعا کرو ادھر شہزادی نے خلیل سے وصیت کی جب میرے بچے واپس آ جائیں میں حجرے میں جا رہی ہوں میرے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا بنت رسول زندہ ہے آواز بند ہو جائے سمجھ لینا اپنے بابا سے ملاقات ہو گئی ہے لیکن یاد رکھنا میرے بچے جب آئے میرے مرنے کی خبر یہ ماں کی محبت ہے یہ ماں کی محبت ہے کہ مرتے مرتے بھی بچوں کے درد کا اہتمام کرتی ہے میرے مرنے کی خبر نہ دینا پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا پھر میرے مرنے کی خبر دینا حسنین پہنچے مزار پیغمبر کے قریب ہے دعا کرنا چاہتے ہیں مزار پیغمبر سے آواز آئی زہرا کے یتیموں ہو حسنین بیت الشرف کی جانب دوڑے گھر میں داخل ہوئے بچوں دسترخوان لگائے دیتی ہوں پہلے کھانا میری ماں کہاں ہے بچوں دسترخوان پہلے بتاؤ میری ماں کہاں ہے کیا تم نے کبھی دیکھا کہ ماں کے بغیر اپنے کھانا کھایا حجرے کی جانب اشارہ ہوا اب جو میں نے علماء سے سنا امام حسن دوڑے ماں کے سینے سے لپٹ گئے لیکن جو علماء کو میں نے دوسرا جملہ سنا حسین دوڑے نہیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے زہرا کے قریب آئے قدموں کو پکڑا پیر کے تلووں کو اپنے رخسار پہ ملنا شروع کیا اور آواز دیا ماں حسین کو کس کے سہارے چھوڑا اماں حسین کو کس کے سہارے چھوڑا ادھر علی مرتضیٰ کو خبر دی گئی حسب وصیت غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں علی مرتضیٰ بچوں آؤ ماں سے رخصت کو چاہا آؤ ماں کو رخصت کرو یہ لمحہ بڑا سخت ہوتا ہے بچوں پر جب ماں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے اس ماں نے اپنے پیچھے بچیاں چھوڑی ہے بچے چھوڑے ہیں اب کس انداز میں زینب اٹھی ہوگی کس انداز میں اس لیے کہ سب سے زیادہ اثر بچیوں پہ پڑتا ہے رخصت ہوئے امام حسن رخصت ہوئے شہزادی زینب رخصت ہوئی شہزادی ام کلثوم رخصت ہوئی لیکن علی مرتضیٰ نے دیکھا ایک گوشے میں حسین مظلوم ہے جو اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے سسکیاں مار کر رو رہے ہیں علی مرتضیٰ نے آواز دی حسین کیا ماں کو رخصت نہ کرو گے ایک مرتبہ حسین نے بھیگی آنکھوں سے بابا کو دیکھا بابا کیا میری ماں مریم سے فضیلت میں کم ہے نہیں بیٹا تمہاری ماں فخر مریم ہے اے بابا تو بتائیے کیا میں عیسیٰ سے فضیلت میں کم ہوں نہیں بیٹا تم تو فخر عیسیٰ ہو تو بابا انصاف کیجئے جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہ پکارا عیسیٰ نے ماں کو رخصت نہ کیا تھا جب تک میری ماں مجھے نہ پکارے میں اپنی ماں کو رخصت نہ کروں گا ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے آواز آئی آ جا میرے حسین حسین لپٹے منادی لپٹے علی حسین کو جدا کرو بس آخری چند جملے ماں کو بچوں نے رخصت کیا لا کے دفن کر دیا تیسرا دن ہے بس آخری جملہ تیسرا دن ہے علی مرتضیٰ قرآن